حلیم ایک ایسی ڈش ہے جو اپنے ذائقے کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ حلیم اکثر ہوٹلوں میں اور شادیوں میں سرو کی جاتی ہیں۔ آپ حلیم کو کیسے نرم، خوشبودار، لیس دار اور ذائقے دار بنائیں گے، سارے راز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو پھر دیر کس بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مونگ دال لیں گے، 1 کپ بھر کر۔ میجرمنٹ سے دیکھیں تو یہ 250 گرام کے قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے لی ہے مسور دال، یہ بھی 250 گرام ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے 1.5 کپ بھر کر چنے کی دال، اور 1 کپ بھر کر چاول لیے ہیں، باسمتی رائس لیے ہیں۔ ان چاروں دالوں کو ہم نے مکس کر دینا ہے، اور ان دالوں کو ہم نے اچھی طرح دھو کر صاف کر لینا ہے اور ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے۔ اب ہم بات کریں گے خاص انگریڈینٹ کی، وہ ہے گندم۔ گندم لینی ہے ہم نے 1 پاؤ کے قریب۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے لینا ہے جو بھی ہم نے 1 پاؤ کے قریب لیے ہیں، لیکن یہاں پہ مجھے تھوڑے سے کم لگ رہے تھے، تو میں نے تقریباً دونوں کی مقدار 1 پاؤ اور ایڈ کر لی، اور اس کو اچھی طرح 2 سے 3 پانی سے ہم نے دھو لینا ہے چن کر، اور اسی طرح دالوں کو بھی ہم نے اچھی طرح دھو کر صاف کر لینا ہے، تاکہ یہ 3 سے 4 گھنٹے کے لیے ان کو ریسٹ مل جائے۔ آپ نے اسے اوور نائٹ نہیں بھگونا، جس سے آپ کی دال خراب ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک کوکر لیا ہے، اور اس میں 4 چمچ بھر کر کوکنگ آئل ایڈ کریں گے۔ جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہوگا، اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 2 بڑے سائز کے پیاز تھے، اس کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے، یہ ایڈ کریں گے، اور ان کا کلر چینج ہو گیا ہے۔ آدھے پیاز میں نکال لوں گی گارنش کے لیے، اور اسے ایک ٹیشو پیپر پہ نکال لیں گے۔ اب ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے، موٹا موٹا دردڑا سا کٹا ہوا زیرہ ہے، یہ ایڈ کیا ہے۔ 1 ٹکڑا دال چینی کا ایڈ کیا ہے، 1 منٹ کے لیے اچھی طرح کوک کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی 2 کلو یہاں پہ میں نے بیف کا گوشت لیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مٹن کا گوشت بھی لے سکتے ہیں۔ ویورز، اب اچھی طرح ان کو بھون لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا نمک لیں گے، اور نمک کے ساتھ بھی اس کی اچھی سی بھنائی کریں گے۔ ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے 2 سے 3 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ گوشت کی جو سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے مسالے لیے ہیں۔ 2 ٹیبل سپون بھر کر میں نے دھنیا لیا ہے، 5 چمچ بھر کر میں نے لال مرچ لی ہے، ہلدی لی ہے 2 چمچ، اس کے ساتھ ہی حلیم کا مسالہ بھی لیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو سکپ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ 3 چمچ نمک لیا تھا۔ اب ان تمام مسالوں کے ساتھ اچھی سی بھنائی کریں گے، اور 5 سے 6 چمچ یہاں پہ دہی کے ایڈ کریں گے، اور 2 سے 3 منٹ کے لیے بھنائی کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا بہت ہی اچھا سا دانے دار تیار ہو چکا ہے، جو حلیم کی جان ہے۔ یہاں پہ ہم پانی ایڈ کریں گے، تقریباً 2 لیٹر کے قریب پانی ایڈ کریں گے، اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے اچھی طرح کوکر لگا دیں گے، اور آدھے گھنٹے کے بعد اسے دیکھیں گے۔ ساتھ 3 بڑی الائچی لی ہیں، 8 سے 10 چھوٹی الائچی لی ہے، اس کے ساتھ پپلی لی ہے 3 عدد، 5 سے 7 لونگ لیے ہیں، اور یہاں پہ میں نے جیفل جوتری لی ہے۔ ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ دال چینی کے 2 ٹکڑے لیے ہیں، بادیان کا پھول لیا ہے، اور 2 ٹیبل سپون بھر کر کالی مرچ لی ہے، اور اچھی طرح ان مسالوں کو گرائنڈ کر لیں گے۔ بہت زیادہ فائن نہیں پیسنا، آپ نے دردرا سا رکھنا ہے۔ تو یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح پیس چکا ہے، اور دوسری طرف آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے گوشت کو پکتے ہوئے۔ کوکر کو میں نے کھول لیا ہے۔ اب ہم گوشت کو چیک کرتے ہیں۔ گوشت ماشاءاللہ اچھی طرح گل چکا ہے، آسانی سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے گوشت سے تری علیحدہ کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک گھوٹنا لینا ہے۔ آپ نے گھوٹنا لینا ہے، یا پھر آپ نے چٹو وٹے والا ڈنڈا لینا ہے، اس سے آپ نے اس کو اچھی طرح میش کرنا ہے۔ یہاں پہ مجھے تھوڑا سا شوربہ زیادہ لگ رہا تھا، تو میں نے تھوڑا سا نکال کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ اب ہم نے دالیں لینی ہیں، دالوں کو کوکر میں ایڈ کریں گے، اور اس میں ہم نے 1 لیٹر کے قریب پانی ایڈ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 2 چمچ بھر کر میں نے ہلدی کے ایڈ کیے ہیں، اور نمک ایڈ کریں گے۔ ویورز، 3 ٹی سپون ہے یہ نمک ایڈ کیے ہیں۔ 1 ٹکڑا دال چینی کا یہ بھی ایڈ کریں گے، اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے۔ یہ پکائیں گے تقریباً 8 منٹ کے لیے۔ دوسری طرف میں نے
دلیا اور جوں کو پکانا ہے اور اس میں بھی 2 چمچ نمک ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میڈیم آنچ پہ پکائیں گے۔ ویورز یہاں پہ میں نے دالوں کو کوکر لگایا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پکے اور کوکر خراب نہ ہو۔ اور ویورز دوسری طرف پکتے ہوئے 5 سے 10 منٹ ہو چکے تھے دلیے کو، تو میں نے یہاں پہ ماش کی دال ایڈ کر دیں گے کیونکہ ماش کی دال جلدی پک جاتی ہے۔ اب ہم مرچیں گرائنڈ کر لیں گے۔ مرچوں کو ہم نے جار میں ایڈ کر دینا ہے، 10 سے 12 ہری مرچیں ہیں، یہ ہم نے ایڈ کر دی ہے اور ان کو دردرا سا گرائنڈ کر لینا ہے۔ اس کو ہم نے بریک بریک چاپ نہیں کیا، دردرا سا گرائنڈ کریں گے تو منہ میں جو چانکس آئیں گے ہری مرچ کے وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ ویورز یہاں پہ دال اور دلیا اچھی طرح گل چکا ہے، پک چکا ہے، اسے اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے۔ دوسری طرف دال کو بھی ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے۔ اب ہم ایک بڑا سا دیچکا لیں گے اور اس میں دال کو ایڈ کر دیں گے، اس کے ساتھ ہی ہم نے دلیا اور دال جو گرائنڈ کی ہے یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے۔ ویورز اچھی طرح مکس کرتے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم نے میش کیا ہوا گوشت ایڈ کریں گے جو اچھی طرح ہم نے میش کر دیا اور باقی جو شوربہ بچا تھا یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے اب گرائنڈ کرنا ہے مدنی کے ساتھ۔ یہاں پہ آپ نے مدنی کا استعمال کرنا ہے، جو مسالہ ہم نے پیسا ہوا تھا وہ ہم نے اس اسٹیج پہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہری مرچ ایڈ کرنی ہے۔ ہری مرچ کا ذائقہ یہاں پہ بہت ہی لاجواب لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لیمن ایڈ کریں گے، 2 لیمن لیے تھے اور اسے بھی ایڈ کر دیا۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا منٹ ایڈ کریں گے، منٹ کا ایک فلیور ہوتا ہے اپنا حلیم میں۔ اور اب ہم اس میں تڑکا ایڈ کریں گے۔ تڑکا میں نے پیاز اور ادرک کا لیا تھا اور اچھی طرح اس کو فرائی کر کے حلیم میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ حلیم کی جان ہے۔ ویورز آپ کو سرو کر کے دکھاتے ہیں، مزیدار، ذائقے دار اور خوشبودار حلیم ہماری تیار ہے۔ اس مزیدار، ریشے دار، نرم حلیم سے پورے کچن میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، ایون کہ پورا گھر مہک اٹھا ہے۔ اب ہم اس کو گارنش کریں گے ویورز ادرک کے ساتھ، اور جو ہم نے پیاز فرائی کر کے بچائی تھی وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں منٹ ایڈ کریں گے اور اس کو اور فلیورفل بنانے کے لیے اس میں لیمن اور آخر میں اسے تری ایڈ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار، لیس دار، ریشے دار حلیم ہماری تیار ہوئی ہے، بہت ہی مزیدار ہیں اور ذائقہ بہت ہی شاندار ہے۔ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ اس مزیدار، خوشبودار، ریشے دار حلیم کو آپ نان کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ اور پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی تمام خوشیاں دے، اللہ پاک آپ کا دسترخوان وسیع کرے۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔